آپ ہمیشہ اچھی خوشبو کا استعمال کریں کہ خاوند جس کو سونگھنا پسند کرے۔ خوشبو سونگھنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے کہ وہ زیادہ نہ پھیلے مگر خاوند قریب آئے تو اس کے دل کو وہ جیت لے۔ ہاتھوں کی کنجی، دو ہاتھ یہ بھی کنجیاں ہیں۔ جب آپ کسی موقع پر بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دوں گی یا اپنے خاوند کے کندھوں پہ رکھ دوں گی تو آپ کی بات کرنے کا خاوند پہ اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ اس میں اپنائیت آ جائیں گی، محبت آ جائیں گی۔ تو ہاتھ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور ایک چیز جس کو کہتے ہیں بوسہ، حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنی بیوی سے قریب ہونا چاہو تو اس کو پیغام دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیغام دیا کریں؟ فرمایا کہ بوسہ محبت کا پیغام ہے۔ جب تم بیوی سے اکٹھا ہونا چاہو تو اگر بوسہ دو گے تو پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے، یہ سب کچھ ہی کہہ دیتا ہے۔ یہ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے، دنیا جہان کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو میاں اپنی بیوی کا دل بوسے سے نہیں جیت سکا، اب وہ اس کا دل تلوار سے بھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے اگر کبھی دیکھے کہ دلوں کے اندر کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت دی، اس نعمت کو استعمال کیجیے اور دوسرے بندے کو اپنی محبت کا پیغام پہنچا دیجیے۔ اداؤں کے تعویذ، یہ جو عورتیں تعویذ لینے کے لیے آتی ہے کہ حضرت تعویذ دیجیے، میرا خاوند میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، حیرت کی بات ہے۔ یہ جوان العمر بیوی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی، سمجھ دی، تعلیم دی، شکل دی، سب کچھ دیا، اور یہ تعویذ مانگتی پھرتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اگر نیکوکار ہے، سمجھدار ہے، تو اس کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہے۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی کششیں ایسی رکھی ہے، مرد کے دل میں عورت کی طرف کششیں ایسی رکھ دی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو اداؤں کے تعویذ دیے، باتوں کے تعویذ دیے، ان تعویذوں کو کیوں نہیں استعمال کرتی؟ کاغذ کے تعویذوں کے پیچھے کیوں بھاگتی پھرتی ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھکا ہوا خاوند آتا ہے، آگے سے بیوی بھی تھکی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے۔ اب تھکا ہوا بندہ تھکی ہوئی بندی سے کیا فرحت پائے گا؟ تر و تازہ ہوا کرے۔ جب خاوند آئے تو اس کے سامنے پیار و محبت کی باتیں کیا کرے، کھلے چہرے سے استقبال کیا کرے، پھر دیکھے گھر کے اندر کیسی خوشیاں آتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، اپنے خاوند کی تعریف کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی نیکی ہے اور صحابیات کی سنت ہے۔ وہ اپنے خاوند کی تعریف کرتی تھی۔ دیکھے، جب آپ کسی کی اچھی باتوں کی اس کی تعریف کرو گی تو صاف ظاہر ہے تو وہ اپنی بری باتوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں گا، مگر آپ تو زبان پر تعریف لانا گوارا ہی نہیں کرتی۔ ایسا ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ خاوند کی تعریف کرتے ہوئے عورت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ سنیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعریف کرتی تھی، حیران ہوتے ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار کہے، ایک آسمان کا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے، لیکن میرا سورج آسمان کی سورج سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب بتائیے، جب بیوی پیار کے ان الفاظ سے خاوند کی تعریف کریں گی تو خاوند کی کہ مت مارے گئی کہ وہ بیوی کو پیار نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اگر زلیخا کو
ملامت کرنے والی عورتیں کبھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے ہاتھوں کے کاٹنے کے بجائے اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔